बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन कराम व नाज़रीन कराम, आज मैं आपको कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का एक ऐसा अमल कुरानी बताने जा रहा हूँ जिसकी बरकत से बड़ा जादू और जिसके अमल की बरकत से बड़ा काला इल्म, बड़े से बड़े शैतानी असरात ख़त्म हो जाएंगे और दौलत आपकी झोली में, आपके घर के अंदर इस तरह बरसेगी जैसे सावन के महीने में बारिश बरसती है और उसके अंदर कोई भी जगह वो खुशक नहीं रहती, बल्कि सारी जगहें जो हैं मूसलाधार बारिश की वजह से वो उसके फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होती हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम, ये अमल मुबारक सूरह यासीन मुबारका जो कि कुरान पाक का दिल है और उस मुबारक सूरत का एक ख़ास अमल जो आयत मुबारका है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। ये सुबह के वक़्त या शाम के वक़्त सूरह यासीन शरीफ की इस छोटी सी आयत का वजीफ़ा जो भी पढ़ते हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला हर किस्म के अमराज से शिफा अता फरमाता है और रिज़्क़ में बरकत हो जाती है, फरावानी नेमत हो जाती है। कुरान पाक में हर मुश्किल का, हर बीमारी का हल मौजूद है। बस इंसान का अकीदा, उसका यकीन पुख्ता होना चाहिए। अल्लाह पाक का इरशाद है और हम कुरान मजीद में हर वो चीज़ उतारते हैं जो शिफा और रहमत है ईमान वालों के लिए। सूरह यासीन मुबारका की ये मुबारक आयत सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम में बहुत सारे असरार पोशीदा हैं और इसके अंदर हर चीज़ की इलाज मौजूद है। याद रखें मोहतरम नाज़रीन कराम, हर चीज़ का दिल होता है और कुरान मजीद का दिल सूरह यासीन पाक है। ये आयत आजकल काले इल्म के इलाज के लिए बहुत मुअस्सर तरीन है और जादू के इलाज के लिए भी बहुत सारी मुअस्सर है। कोई ना कोई हर घर के अंदर आप देखते हैं जादू का मामला बढ़ता जा रहा है, काले इल्म का मामला बढ़ता जा रहा है और शैतानी असरात का मामला बढ़ता चला जा रहा है। हर तरफ, हर घर के अंदर शायद कोई बचा हो, नहीं तो कोई ना कोई मरीज़ इसका मौजूद ज़रूर है, किसी न किसी को इसका मसला ज़रूर है। हर घर के अंदर एक दो अफराद, और बाज़ तो ऐसे हमारे पास आते हैं सारे के सारे अफराद घर के अंदर जादू के अंदर मुब्तला होते हैं। मेरे पास गुज़श्ता दिनों में यूके से, यानी इंग्लैंड से, और इंग्लैंड का सिटी है लंदन से एक फैमिली आई। अब वो सारे के सारे, एक बेटी थी, एक बेटा था और दो मियाँ बीवी थे, 4 अफराद और चारों के चारों जादू के अंदर मुब्तला थे। बेटे ने PhD कर रखी है, लेकिन PhD करने के बाद जादू से उसके हालात इतने ज़्यादा सख्त हो गए कि घर वालों को गालियाँ निकालता है, बुरा भला कहता है, बदतमीज़ियाँ करता है। और आपको पता है इंग्लैंड के कवानीन क्या हैं, बच्चे बालिग हो जाएं तो उनको अलग कर दिया जाता है। उसका वालिद और वालदा बहुत रो रहे थे, बहुत ज़्यादा, कि बेटा अलग रहायश पजीर है, हम उसको जाके खैर आफियत दरियाफ्त कर सकते हैं, वो भी वो इजाज़त दे तो। बग़ैर उसकी इजाज़त के, बग़ैर उसकी परमिशन के हम जा भी नहीं सकते, गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है। बहरहाल वो बेचारे तरला मिन्नत करके जैसे भी उसके घर चले जाते हैं। उन्होंने पहले तो टेलीफोन पर वीडियो कॉल के ऊपर उसका ट्रीटमेंट करवाया और वो इस बात के लिए बच्चा एग्री हो गया कि ठीक है, मैं आपके साथ पाकिस्तान चला जाता हूँ। और बेटी छोटी थी, 6-7 साल की, उसको भी उन्होंने साथ लिया, बेटा बड़ा था। दोनों को लेकर वो आए और उनके ऊपर भी वो असरात, वो कहते हैं हमारा सर जकड़ा रहता है, सीना जकड़ा रहता है, ना चाहते हुए भी हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये बच्ची है छोटी, देख देख के सहमी रहती है और वो बेटा है वो अलग से। उन्होंने हुलिया दिखाया कि वो लड़का ऐसे हो गया जैसे मजजूब है। तो हमने वीडियो कॉल पे उसकी ट्रीटमेंट किया, उसका इलाज किया, कुछ दिन पढ़ाइयाँ की। जिस तरीके से हमारा एक तरीका है ऑनलाइन इलाज करने का, तो हमने उसका किया।
وہ بچہ ایگری ہو گیا، یہاں آئے، خیر ان کا علاج ہم نے جس طریقے سے کر سکتے تھے وہ کیا الحمدللہ۔ قرآن و سنت کے مطابق ہم علاج کرتے ہیں، لیکن یہ صبر و شکر کے ساتھ علاج ہوتا ہے۔ الحمدللہ وہ کچھ دن یہاں آستانے پر سٹے کیا انہوں نے، اور پھر اس کے بعد علاج مکمل ہونے پر چلے گئے۔ جب اس کی حاضری کی تو اس کے اندر ایسا کافر جن تھا، اس بچے کا جبڑا یہاں سے لے کر یہاں تک کھل گیا، ایسے اتنا بڑا جیسے اس کے اندر پوری کوئی چیز، ہاتھ پورا اس طرح جا سکتا ہے، اتنا بڑا منہ کھل گیا، اور اتنی چیخ و پکار اس نے کی، اور وہ کہے کہ میں نے اس بچے کو مار دینا، اس لڑکے کو، نوجوان کو مار دینا ہے۔ خیر یہ آپ یقین کامل رکھیں کہ قرآن مجید سپر پاور طاقت ہے۔ پوری روئے زمین اور پوری کائنات میں قرآن مجید سے بڑا کوئی علم نہیں ہے، قرآن پاک سے بڑا کوئی علم نہیں ہے، اور اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر شیاطین کے اندر اتنی طاقت ہے، شیطانی اثرات کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ انسان کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں، ان اثرات کے اندر اتنی طاقت ہے کہ انسانی زندگی اجیرن بن جائے، عذاب بن جائے، دکھوں میں، مصیبتوں میں مبتلا ہو جائیں، تو پھر یاد رکھیں اگر شیطانی اثرات کے اندر اتنی طاقت اور قوت موجود ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے کلام میں کتنی طاقت ہوگی۔ اس کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے؟ اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے۔ تو رب تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کریم مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شفا اتاری ہے۔ اللہ اکبر۔ میں یہ عمل ان بہن بھائیوں کے لیے ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو کالے علم کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اگر کسی پر کالا جادو چل گیا ہے، کسی کے اوپر کالا علم کر دیا گیا ہے جس کے باعث وہ شدید بیمار ہو گئے ہیں، اور مرض کو صحت یاب کرنے کی غرض سے انہوں نے ہر طرح کا ٹریٹمنٹ کروایا ہے، ہر طرح کا علاج کروایا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی علاج کامیاب نہیں ہوا، کوئی کسی علاج نے فائدہ نہیں دیا، تو یہ علاج ضرور کریں، آپ گھر بیٹھے کریں یا کسی اللہ والے سے کروائیں۔ یاد رکھیں اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے۔ آج کل ایک ایسی بیماری بھی چلی ہے، کہتے ہیں بابے تو شے ہی کوئی نہیں۔ کیوں جی؟ سید علی بخاری صاحب، ایسی وبا بھی چلی ہے۔ یہ ہر دور میں فتنے ہوتے ہیں، اور بھئی اللہ والوں کے پاس جانے کا تو رب تعالیٰ نے خود رستہ دکھایا ہے کہ اہل اللہ کے پاس جاؤ، اللہ والوں کے پاس جاؤ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تو بار بار رب سچے کا فرمان ہے، اور ہم روزانہ تکرار بھی کرتے ہیں ہر نماز کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے رستے پر چلا۔ تو ہم تو دعائیں مانگتے ہیں، جو نماز کے اندر بھی دعا مانگتے ہیں اور بعد میں بھی ہم اس رستے پر پکے رہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں ہے کہ نماز میں عہد اور کریں اور نماز پڑھنے کے بعد منکر ہو جائیں۔ تو یہ اللہ والے نگاہ کر دیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ قلندر لاہوری حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یقین کامل ہو، یقین کامل ہو، یقین کچا نہ ہو۔ اور جو بدبخت یہ بات کہے کہ اللہ والے تو شے ہی کوئی نہیں، تو پھر اس کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اگلا اس کا سٹیپ جو ہوگا، پہلے شان اولیاء پر وہ انکاری ہوگا، اور پھر وہ شان صحابہ پر انکاری ہوگا، شان اہل بیت اطہار علیہ السلام پر انکاری ہوگا، بے ادب ہوگا، اور پھر بے ادبی میں بڑھتا بڑھتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کرے گا، اور وہاں سے بے ادبی کا لعنت کا توق گلے میں ڈالتے ہوئے آگے جا کے پھر اللہ کا منکر ہو جائے گا۔ اور یہ تو ڈیفینٹ بات ہے،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، من عادى لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جس نے میرے اللہ کا فرمان ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہے، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے میرے کسی ولی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھا، بغض رکھا، عداوت رکھی، تو میرا اللہ کا اور میرے رسول کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ من عادى لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، اس کے ساتھ اللہ رسول کا اعلان جنگ ہے۔ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو بے ادب ہو گیا، جو اولیاء کی بارگاہ میں بے ادب ہوا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادب ہو گیا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مردود ہوا، بے ادب ہوا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہے؟ تو اللہ والوں کے پاس علاج معالجہ کے لیے جانا، چاہے وہ ظاہری بیماریاں ہوں چاہے باطنی بیماریاں ہوں، ان کے پاس جانا، سب سے پہلے جو فیض ہوتا ہے ان کی بارگاہ میں جب جانے کے لیے بندہ تیار ہوتا ہے نا، تو یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں اعلان فرما دیتا ہے، ملائکہ یہ میرا بندہ میرے بندے کے پاس جا رہا ہے میری رضا کے لیے۔ اللہ والوں کے پاس جانا بھی باعث سعادت ہے اور باعث شفا ہے۔ تو جب چلتا ہے بندہ اس طرف کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تو رستہ دکھاتا ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں منظور ہو جائے، مقبول ہو جائے، اللہ پاک فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے، اے فرشتوں اعلان کر دو، دنیا میں بھی اور آسمانوں میں بھی، زمین و آسمان میں اعلان کر دو، اس بندے کو میں نے اپنا مقبول بندہ بنا لیا ہے، اور اس کی محبت میں نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ اب لوگ بہانے سے اس کے پاس جائیں گے، کوئی دعا کروانے جائے گا، کوئی علم سیکھنے جائے گا، کوئی فیوز و برکات لینے جائے گا، کوئی زیارت کی غرض سے جائے گا، کوئی کیسے کو کیسے، اور یہاں تک کہ جو کوئی جاتا ہے، بھئی کس نیت سے جا رہے ہو؟ کوئی پیسے دینے ہیں وہاں پر؟ نہیں جی۔ کوئی پیسے لینے ہیں؟ کوئی قرض دیا ہے، قرض لیا؟ نہیں۔ کس غرض سے جا رہے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی جاتا ہے تو رب تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور بات ہم کر رہے تھے کہ جب اللہ والوں کی نگاہ پڑتی ہے تو ان کی نگاہ پڑنے سے دل کے کتنے امراض ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، روحانی بیماریاں کتنی ان کی نگاہ سے دور ہو جاتی ہیں، اور ایسے میل اس بندے سے جدا ہوتے ہیں جو دنیا کے کسی پانی میں اس کو دھوتے رہو، نہلاتے رہو، اس کے میل نہیں اتریں گے، وہ تو صرف ظاہری میل اترے گا، ظاہری صابن لگائے گا تو ظاہری میل اترے گا، لیکن جو اس کے اندر کے میل ہیں، جو اس کے اوپر نظر بد کے میل ہیں، یہ کنفرم بات ہے حدیث مبارکہ کے اندر کہ نظر بد برحق ہے، اور ہم کہا کرتے ہیں نظر بد میں اتنی طاقت ہے کہ وہ لگ جاتی ہے، تو جب نظر بد میں اتنی طاقت ہے، لگ جاتی ہے، تو اللہ والوں کی نگاہ میں کتنی طاقت ہوگی؟ اللہ والوں کی نگاہ میں بھی تو کمال ہوگا نا، کہ اللہ والوں کی نگاہ جو ہے اس کے اندر بھی کمالات اور طاقت ہے کہ وہ اللہ کے بندے نگاہ ڈالیں تو وہ چیزیں، جو وہ پانی، وہ صابن، وہ کیمیکل، وہ جناب فیس واش، ہینڈ واش، جو جسم کے اوپر سے میل کچیل کو دور کرتا ہے، وہ تو ظاہر کو صرف دھوتا ہے، اور دنیا کے کسی کیمیکل کے اندر، کسی صابن کے اندر، کسی ہینڈ واش کے اندر، فیس واش کے اندر، کسی شیمپو کے اندر یہ کمال نہیں ہے کہ اس کے اندر کی میل کو دھو دے، اس کے عقیدے کی خرابی کو دھو دے، اس کے اندر جو گستاخی اور بے ادبی کے عنصر پائے جاتے ہیں ان کو دھو دے۔ یہ اللہ والوں کی نگاہ میں طاقت ہے، ان کی صحبت میں برکت ہے۔ تو آپ جب گئے، پہلے ہی کام سٹارٹ ہو گئے، نگاہ بھی پڑی، ان کے درس و بیان کی برکت سے آپ کے اعمال کی کتنی اصلاح ہو گئی،
कितने आपके अकीदे की इस्लाह होगी, आपके नज़रियात की इस्लाह हो गई। और फिर जब वो कुरान मजीद पढ़कर फूंक लगाएंगे ना, अल्लाह का कलाम पढ़कर फूंक लगाएंगे, तो उसमें कितनी तासीर और कितनी ताकत और बरकत आ जाएगी। तो मोहतरम नाज़रीन कराम व सामीन ग्रामी, हम ये अर्ज़ कर रहे थे कि बड़े से बड़ा जादू, और जादू जिन्नात और काला इल्म जो आपके ऊपर चल गया है और आराम नहीं हो रहा, तो मैं आपको उन मरीज़ों के इलाज की गरज से जो बताने लगा हूँ, ऐसी हालत में अगर हों तो 313 मरतबा 300 बोले 313 का जो फिगर है ना, ये असहाबे बदर की तादाद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो आशिक जो 1000 काफिर से ज़्यादा तादाद में काफिर थे, तो उनके साथ उनके सामने वो मैदान में उतरे थे, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनका ज़िक्र कुरान मजीद में बार बार इरशाद फरमा दिया था। और उनकी हौसला अफजाई के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, प्यारे हबीब, मैं हज़ारों की तादाद में फ़ौज फरिश्तों की भेज रहा। अल्लाह अकबर। 1000 फौज, 3000 फौज, 5000 फौज, तो 313 को अल्लाह ने वो कायनात में शानदार फतह अता फरमाई जो इस्लाम की पहली फतह के नाम से कायनात में मशहूर हुई, कुफर के मुकाबले में। तो ये 313 मरतबा आपने इस आयत मुबारका को पढ़ना है, और पढ़कर मरीज़ के ऊपर दम करना है, और पानी के ऊपर भी फूंक लगानी है। इस आयत मुबारका को रोज़ाना 7 दिन सुबह शाम पढ़कर मरीज़ को पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला जैसा भी काला जादू किया गया है, नीला पीला जादू किया गया है, और अगर किसी हासद ने जादू के ज़रिए से किसी की मुलाजमत या कारोबार में रुकावट डाल दी हो, उसके वास्ते ज़रूरी है कि नमाज के बाद सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम ये 313 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह हर किस्म की रुकावट उसकी भी दूर हो जाएगी, और मरीज़ को पानी पिलाएंगे तो मरीज़ को शिफा हो जाएगी। जादू उसके वजूद के अंदर से ऐसे टपक टपक के गिरेगा जैसे कड़कती धूप के अंदर बर्फ की ब्लॉक रखी हो, तो वो पानी पिघल पिघल के बर्फ का पानी फौरन गिरता चला जाता है और बर्फ घटती चली जाती है। इस तरह उस मरीज़ के वजूद के अंदर से वो जादू के असरात ज़ाइल होना शुरू हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन कराम, अगर किसी ने, कोई बंदा घर से निकलता है गाड़ी पर, मोटर कार पर निकलता है, बाइक पर निकलता है, साइकिल पर निकलता है, रिक्शे पे जाता है, अपनी लैंड क्रूज़र पे जाता है, करोला पे जाता है, मर्सिडीज़ पे जाता है, तो वो चाहता है कि अल्लाह मुझे हादसों से बचा ले, तो गाड़ी में बैठकर 313 मरतबा सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम, अव्वल आखिर 3-3 बार दरूद पाक का विर्द कर ले। इंशाअल्लाह ताला हादसा से महफूज रहेगा। और इसके इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। अगर ये शादी की गरज से, किसी की शादी नहीं हो रही, बहन की, बेटी की, बेटे की, भाई की शादी रुक गई है, रुकावट पड़ गई है, शादी नहीं हो रही, रिश्ते आते हैं चले जाते हैं, वो सुबह शाम 313 मरतबा पढ़कर उसके ऊपर फूंक मारें। और अगर वो फ़र्द, वो बेटी बेटा घर में मौजूद नहीं है, बहन है भाई है घर में मौजूद नहीं है, तो उनकी तस्वीर के ऊपर दम करें। 313 मरतबा अपने मकसद को ज़हन में रख के अव्वल आखिर 3-3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें और उसके ऊपर फूंक लगाएं। रब ताला के फजलो करम से उनकी शादी का मसला, रिश्ते का मसला भी शाह साहब हल हो जाएगा। और 41 दिन तक अगर कोई रोज़ाना 1200 मरतबा इसको पढ़ ले तो इंशाअल्लाह ताला उसके रुके हुए काम जो हैं वो हल हो जाएंगे। जायज़ काम के लिए इसको करना है। औलिया कराम बुजुर्गान दीन ने इस आयत की बेहतरीन तारीफ़ की है और इसकी तारीफ़ करते हुए इसके ज़िक्र को बरकतों के हुसूल के लिए इजाफे वाला करार दिया है कि इसका ज़िक्र जो है, इसका वजीफ़ा जो है वो खैर व बरकत का बायस है। और अगर कोई बेरोज़गार है, जॉब नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही,
کہیں جاتا ہے تو وہ فلاپ ہو جاتا ہے، انٹرویو کامیاب نہیں ہوتا، تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ کام کی تلاش میں جانے سے پہلے گھر سے نکلتے ہوئے اسے 16,641 مرتبہ 16,641 مرتبہ وہ تسبیح مل جاتی ہے کاؤنٹنگ والی، اس کے اوپر اس کو کرے انشاءاللہ تعالی 16,641 مرتبہ، ایک ہفتہ کر لے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ جہاں وہ چاہتا ہے وہاں اس کو جاب مل جائے گی، اگر اس کے حق میں بہتر ہوا تو وہاں اس کو جاب مل جائے گی، روزگار مل جائے گا اور اس کا انٹرویو کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کو لا علاج کوئی بیماری لگ گئی ہے، لا علاج بیماری لگ گئی ہے اور انسان کا وہ بیماری پیچھا نہیں چھوڑ رہی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، تو پھر 11,000 مرتبہ اس کو پانی کے اوپر پڑھ کر دم کر کے وہ پانی رکھ لیں اور وہ مریض کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ شفا کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اگر کوئی بیمار اسے 300 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ تعالی تندرست ہو جائے گا۔ میرے دوستو، عزیزو اور عزیزان گرامی، محترم ناظرین کرام و سامعین گرامی قدر، اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ پھر انشاءاللہ ویڈیو کی طوالت کے خوف سے میں نے چند اس کے فوائد آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور اگر کوئی گنہگار شخص پڑھے نا اس کو تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ یہ عمل اتنا معتبر اور اتنا مستند ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، بے مثل اور بے مثال ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سلام قولا من رب الرحیم کی تسبیح اتنی شاندار ہے، اتنی پاورفل ہے کہ اس کے کرنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوا۔ آپ اس کو کر کے دیکھیں، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، فارورڈ کریں، لائک کریں، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ آخر میں جاتے جاتے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی تمام مشکلات کو اللہ تبارک و تعالی آسان فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولا کریم، جو تیرے بندے اور بندیاں اس ورد کو کریں، اس وظیفے کو کریں، اس عمل کو کریں، اس تسبیح کو کریں، یا اللہ پاک ان کے حق میں اسے کامیاب کامران فرما دے اور ان کی محنت کو یا اللہ قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، نماز 5 وقت پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو یا اللہ پاک نیکی کی طرف مائل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس آستانے کو، اس خانقاہ کو یا اللہ پاک خیر و برکت عطا فرما۔ جتنے تیرے بندے اور بندیاں اندرون بیرون ممالک سے آتے ہیں، خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ گلبرگ 3 حسنین آباد لاہور کینٹ میں، یا اللہ پاک ان تمام آنے والوں کی تمام حاجتیں پوری فرما، ان کی تمام مشکلیں آسان فرما، ان کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما دے، اور جو اس دعا میں آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں، یا اللہ پاک ان کی تمام دعاؤں کو تیری بارگاہ صمدیت میں پیش کرتے ہیں۔ مولا کریم، ان کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ان کی حاجات کو پورا فرما، یہ جتنے آئے بیٹھے ہیں ان کی سب کی نیک مرادیں پوری فرما، ان سب کی تمام مشکلیں آسان فرما، آفات و بلیات سے محفوظ فرما، کالے علم سے، کالے جادو سے محفوظ فرما، رزق میں فراوانی عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ و اہل بیتہ و ذریتہ۔